بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رحم الله والدا أعانه على ولده. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو اولاد عطا فرمائی ہے، یہ اولاد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امانت بھی ہے، نعمت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش بھی ہے. تینوں کے دلائل قرآن میں ہے کہ اولاد آزمائش بھی ہے، امانت بھی ہے اور نعمت بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اولاد کی ذمہ داری ڈالی ہے. اولاد کی ذمہ داری پوری کرنے سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معاف ہو جاتا ہے. جیسے مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور آزمائش ہے، کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر کیا ہے کہ مال کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں لگاؤ، تو یہ نعمت کا شکر ہے کہ مال کی نعمت کا شکر پورا ہوا. اسی طریقے پر اولاد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی امانت ہے. شادی ہونے کے بعد سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے آدمی کو اپنے اولاد کی کہ مجھے اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے. لیکن اولاد کے آنے کے بعد آدمی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتا تو وہی اولاد کے لیے انسان بد دعائی بھی کرتا ہے، مصیبت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں ہم پر ذمہ داری عائد فرمائی ہے. کچھ حقوق ہیں ہم پر. بعض وہ حقوق ہے جس کو انسان خرید پورا کرتا ہے، کہنا نہیں پڑتا، بلکہ انسان اپنے اولاد کی محبت میں اولاد کے حقوق کو پورا کرتا ہے. جیسے اولاد کے کھانے پینے کی ذمہ داری ہے، اولاد کے لباس کی ذمہ داری ہے، اور مکان کی ذمہ داری ہر باپ اپنے اولاد کے لیے کرتا ہے. یہ تین حقوق ہر باپ اپنے اولاد کے لیے کرتا ہے کہ میرے اولاد کو اچھا کھانا ملے، میری اولاد کو پہننے کے لیے لباس ملے اور اپنا مکان ملے. لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پورا کرنے کی نیت نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر میری اولاد کی ذمہ داری ہے، اور اولاد کی ذمہ داری کے ادا کرنے پر اللہ کی طرف سے مجھے اجر ملے گا. آدمی حقوق کو تو ادا کرتا ہے، لیکن آدمی کو اس میں اللہ کے حقوق کی ادا کرنے کی نیت نہیں ہوتی.
بلکہ دل میں تقاضا ہوا، نفس نے تقاضا کیا، ہمارے محبت کے آدمی اولاد کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، اگرچہ آخرت میں اس کی پکڑنے ہوگی لیکن اس کو اجر بھی نہیں ملے گا۔ ایک آدمی اس لیے اپنے اولاد کا حق ادا کر رہا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے میرے اولاد کے نفقے کی ذمہ داری ڈالی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا، کھانا کھلائے گا تو بھی اجر ملے گا، مکان بنائے گا تو بھی ثواب ملے گا، لباس پہنائے گا تو بھی ثواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری اولاد کا حق دیا ہے، اولاد کی ذمہ داری اللہ نے مجھ پر ڈالی ہے۔ لیکن عام طور پر ایسی نیت کوئی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں ہمارا رات و دین کا جو ہمارا ہدف اور مقصد ہوتا ہے یہ اولاد کے بارے میں ہوتا ہے، اولاد زندگی اچھی گزارے، کھانا ملے، پانی ملے، لباس ملے۔ اتنی ساری اولاد کے بارے میں اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہماری نیت نہیں ہوتی۔ اگر آدمی کی یہ نیت ہوتی کہ میں اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کر رہا ہوں تو ذمہ داری بھی پوری ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی ملتا کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر ذمہ داری ہے۔ ایک تو یہ ذمہ داری ہے۔ نمبر 2 کی ذمہ داری بھائیو یہ ہے، جس طریقے پر اپنے اولاد کی دنیا کی فکر کرتے ہیں اس طریقے پر اپنے اولاد کی دینی فکر کریں۔ اولاد کی دینی تربیت کرنا ایک ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک واقعے کو بیان کیا ہے، یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیغمبر ہیں۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو اپنے اولاد کو بلایا۔ اس سے آج ہر ایک باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ میں ایک جگہ گیا تو فتح واڑی میں ایک مسجد میں لکھا ہوا تھا، ایک اسٹیکر تھا، اس میں لکھا تھا کہ انسان سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اولاد کا کیا ہوگا، اگر یہ سوچے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا تو اس کے لیے اچھا ہوتا کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ اگر میں نے اپنے اولاد کی آخرت نہ بنائی تو میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، باپ بھی نبی اسحاق علیہ السلام، چچا بھی نبی اسماعیل علیہ السلام اور دادا بھی نبی ابراہیم علیہ السلام۔ 3 پشتوں سے نبوت چلی آ رہی ہے، نبوت کا گھرانہ ہے۔ انتقال کا وقت قریب اپنے اولاد کو بلائی، 12 بیٹے تھے، ان میں تو ایک اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور اپنے اولاد کو بلا کر کیا کہہ رہے ہیں، ہماری طرح نہیں، یہ بھائی، یہ ملکیت میرے بھائی کی ہے، یہ ہے، کہتے ہیں کچھ باپ نے وصیت کی تھی اور باپ کے انتقال کے بعد لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، کس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ کسی کو فکر نہیں ہوتی میرے ابا کی موت کس وقت آئے گی، کیسے آئے گی، اور مرنے کے بعد میرے ابا کا کیا ہوگا۔ ہر ایک انسان کو اپنے ابا کی مال کی ہڑپ کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اس سے میں نے دیکھا کہ باپ کے مرنے کے بعد ایسی لڑائیاں معاشرے میں زندہ ہوئی ہیں کہ موت تک بھائی سے نہیں بولا۔ حالانکہ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ لربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، زعیما ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ یہ مکان میرا ہے، دکان میری ہے، پلاٹ میرا ہے، لیکن بھائی نے دعویٰ کیا کہ نہیں میرا ہے تو بھائی کو دے دو، جھگڑا مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جو جھگڑا کرنے والا ہو، الالد الخصام۔ اور فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی تم جھگڑا مت کرنا، اگر دنیا میں تمہارا حق تمہارا بھائی کھا گیا ہے تو میری ذمہ داری سے میں حوض کوثر پر کھڑے ہو کر تمہارے حق کو دلوا دوں گا۔ یہ میرے نبی نے ذمہ داری دی ہے، لیکن کبھی دنیا میں جھگڑا مت کرنا۔ ایک ہی تھال میں کھانے والے اور ایک ہی چھاتی کا دودھ پینے والے 2 بھائی، اور ایک ہی گھر کے کھلیان میں کھیلنے والے، ایک ہی بستر پر سونے والے بھائی، چند پلاٹ کی بنیاد پر، چند پیسوں کی بنیاد پر بھائی سے نہیں بولتا، اور بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی۔ پورا معاشرہ ٹوٹ چکا ہے، گھر کی دیواروں میں سوراخ لگ چکے ہیں، گھر کی اینٹ کی اینٹ بچ چکی ہیں کہ بنیاد کی بنیاد مال۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو بلا کر فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت،
اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ میری اولاد تم میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ باپ نے اپنی بیٹے کی تربیت دیکھی ہے، 3 پشتوں سے نبوت کا سلسلہ ہے. ہمارے ہاں تو پشتوں میں علماء نہیں ہوتے، پشتوں میں علماء نہیں ہوتے. بعض تو ایسی بیڑیاں ہیں کہ ان کے گھرانوں میں ایک عالم پیدا نہیں ہوا. یہ تو نبوت کا گھرانہ، اور نبوت کے گھرانے کی تربیت یعقوب علیہ السلام کی. انتقال کے طرف بیٹوں کو بلا کر فرمایا میرے بیٹو میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی. حالانکہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے آنے کے بہت سال پہلے کا ہے، لیکن اللہ نے اس قرآن کریم اس واقعے کو بتا کر اپنے بندوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے مرنے کے وقت اپنے اولاد کو کیا نصیحت کریں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سارے بیٹوں نے کہا قولوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. سب نے مل کر کہا ابا گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم آپ کے ابا، آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور آپ کے آبا و اجداد اسحاق اور اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے جو خدا ہیں ان کی ہی ہم عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیں گے اللہ کے احکام کے سامنے. تب جا کر یعقوب علیہ السلام اطمینان کا سانس لیا ہے. یہ تربیت بھی ہے، تعلیم بھی ہے. باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹوں کو تعلیم بھی دے، تربیت بھی کرے. تعلیم کیا دے کہ مدرسے میں تعلیم ہوتی ہے اور اپنے بچوں کو سکھاوے بیٹا نماز کے فرائض یہ ہیں، نماز کے واجبات یہ ہیں، روزے کے فرائض یہ ہیں. یہ تو ہوئی تعلیم. اور پھر تربیت یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو عملی زندگی پر ڈالے. صلی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو. 7 سال کا ہو جائے تو 7 سال کا ہو جاوے تو بیٹے کو نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جاوے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو. یہ شریعت میں ہے کہ 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہ پڑھے تو باپ کو حکم ہے کہ بیٹے کو مارے، لیکن مارنا کیسا ہو جس پر نشانات نہ پڑے، 3 ضربے ساتھ میں نہ ہو، 3 لکڑی ساتھ میں نہ ہو. اس کے مستقل بحث سے مجھ پر نہیں جاتا ہوں، لیکن شریعت میں مارنے کا حکم ہے 10 سال کے اولاد کو. لیکن بھائی افسوس کی بات ہے جب باپ ہی نماز نہیں پڑھتا تو بیٹا نماز کیا پڑھے گا؟ جب ہمارا پورا گھر قبرستان بن چکا ہے، فتح واڑی میں رات کو جا کر دیکھو میرے بھائیوں، تو 3 بجے وہاں جاؤ گے تو آپ کو ایسا لگے جیسے صبح کا سورج اگا ہے، اور تم فجر کے وقت جاؤ ایسا لگتا ہے سناٹا کرفیو لگ چکا ہے. پورا گھر قبرستان بن چکا ہے. ماں بھی سوئی ہوئی ہے اور باپ بھی سویا ہوا ہے، اور جوان اولادیں اپنی بستروں کو آباد کر رہے ہیں، جوان بیٹیاں بھی گھروں میں سو رہی ہیں. اس گھر والوں کو کیسے اللہ کی رحمت اس گھر پر آئے گی؟ جب باپ نمازی نہ بنے گا تو بیٹا نمازی کیسے بنے گا؟ صلی اللہ نے قرآن میں کہا نبی جی وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، خود بھی نماز پر جمیو. آدمی کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت، اولاد کی تربیت ہے. کہ باپ کی زندگی میں دن ہوگا تو باپ کی زندگی کے اثرات اولاد پر پڑیں گے. سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، محبوب سبحانی، جن کا نام لے کر ہمارے منہ میں پانی آتا ہے، باپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن ماں دیندار تھی، اور ماں نے کیسی تربیت فرمائی. آج تو ماں کیا کہتی ہے، ابا چھوٹا بیٹا گیم کرتا ہے، دیکھو میرا بیٹا شاہ رخ خان کی ایکٹنگ کرا ہے، دیکھو مہمانوں کو بتا رہا ہے گھر میں، یہ دیکھو میرا بیٹا گیم کیسی کھیلتا ہے، واٹس ایپ کھولتا ہے، فیس بک کھولتا ہے اور گوگل کھولتا ہے، اور بہت خوشی سے سب کو بتا رہا ہے یہ گوگل نہیں کھولتا، یہ جہنم کا دروازہ کھول رہا ہے. یہ فیس بک نہیں کھولتا، تیرے لڑکے کے ایمان کی بغاوت کا اعلان آسمان سے ہو چکا، تجھے پتہ نہیں ہے. یہ موبائل نہیں ہے، یہ جہنم کے سلگتے ہوئے انگارے ہیں جو تو نے اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں دیے ہیں. اس کے ایمان کا تو جنازہ نکلے گا، لیکن اس کی نحوست سے کتنے گھر میں کتنوں کا ایمان کا جنازہ نکلے گا. اولاد کی تربیت کا دین میں بہت بڑا حصہ ہے کہ باپ کی زندگی کا اثر پڑتا ہے اولاد پر، اور ماں کی زندگی کا اثر پڑتا ہے اولاد پر. سید عبد القادر جیلانی چھوٹے ہیں، ماں نے پڑھنے بھیجے. ماں چاہتی اپنے بیٹے کو کام کرواتی، اکیلا بیٹا تھا.
کہ میرا بیٹا کہیں مزدوری کرتا تاکہ مجھے پیسے لا کر دے. نہیں، ماں دیندار تھی، دیندار. خود ماں نے مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا ہے، اور ایسا بڑا عالم دین بنے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہدایت کا موقع ملا ہے. کہ بیٹا تجھے میری محبت چھوڑنی پڑے گی، ہجرت کرنی پڑے گی. کہ کہاں؟ کہ بغداد جانا پڑے گا. اور ماں تو ہے جیلان کی کہ بیٹا بغداد جانا پڑے گا علم کو لے. بغداد علم کا مرکز تھا اس وقت عراق میں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم کے بڑے بڑے مدارس بغداد میں تھے. آج ایک بھی مدرسہ نہیں ہے بغداد میں. اکثر ہمارے جو اکابر علماء ہیں، کتابوں کے لکھنے والے، اکثر بغداد کے پڑھے ہوئے ہیں. اس زمانے میں علم کا مرکز تھا. آج وہاں جا کر پوچھو مدرسہ کہاں ہے تو کسی کو پتہ نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں. راستے میں ڈاکو نے لوٹ لیا. گھر سے نکلے، ماں نے کہا بیٹا ماں کی نصیحتیں بڑی کام آتی ہے. ہاں تو نصیحتیں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دوست فرماتے تھے کہ ایک جگہ پر میں گیا تو ایک میڈم وہ پیپر چیک کر رہی تھی. عورت پیپر چیک کر رہی تھی، اور چیک کرتے 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 اس میں ایک پیپر میں تھا کہ بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو لڑکے نے دیکھا میں اسمارٹ فون بنوں گا. کیا بنوں گا؟ اسمارٹ فون بنوں گا. تو اس نے اپنے شوہر کو کہا دیکھو، شوہر ڈاکٹر تھے، وہ ٹیچر تھی، دیکھو کیا لکھا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا اس میں کیا ٹینشن کی بات ہے؟ ارے ٹینشن کی بات ہے کہ اپنے بیٹے نے لکھا ہے اور میں اپنے بیٹے کا پیپر چیک کر رہی ہوں کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں. لڑکے کو بلا کر اس میں سوال ہوگا کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو کہا میں فون بننا چاہتا ہوں، اسمارٹ فون. تو ماں باپ نے بیٹے کو بلا کر پوچھا بیٹا تو نے یہ کیوں لکھا؟ کہ ابا کیوں نہ لکھوں، میں جب بھی دیکھتا ہوں تم بھی فون کے سامنے دیکھتے رہتے ہو اور میری امی بھی فون کو دیکھتی رہتی ہیں، تو مجھے لگا تم کو زیادہ فون سے محبت ہے، تو میں چاہتا ہوں میں بھی ایک فون بن جاؤں تاکہ تم بھی مجھے محبت کی نگاہوں سے دیکھو. یہ اولاد کی زندگی میں اثر پڑتا ہے ماں باپ کا. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ گئے ہیں بغداد میں. ماں نے کہا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. آج تو ماں خود جھوٹ، بیٹا جھوٹ. ایک مدد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی کے پاس ایک صحابیہ عورت، اس کا چھوٹا سا بیٹا تھا. اس عورت نے بیٹے کو بلا کر یوں کہا بیٹا ادھر آؤ، میں تم کو کچھ دینے والی ہوں. وہ چھوٹا بیٹا آیا تو میرے نبی نے پوچھا کیا اگر یہ بیٹا اگر تمہارے پاس آتا تم اس کو کچھ دیتے؟ یہاں میں دیتی. کہ اگر تو نہ دیتی تو نے جھوٹ بولا کہ تو اپنے بیٹے کو جھوٹ سکھا رہی ہے کہ جھوٹ بولنے میں کوئی گناہ نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں میرے نبی نے اپنے اولاد کی تربیت کی ہے. تربیت کا دن ہم نے پڑھا ہی نہیں. تربیت کا دن کالجوں میں ملتا نہیں، تربیت کا دن یونیورسٹی میں وہاں نہیں ملتا. بات تو اللہ اور اللہ کے نبی کے خلاف باتیں ہوتی ہیں کہ تربیت کا دن تو ماں کی گودوں سے ملتا ہے. بیٹا جھوٹ مت بولنا. سفر کروایا اور 40 سونے کے سکے اشرفیہ بغل کے نیچے دبا دی. بیٹا تیری ضرورت میں کام آئے گا. 40 اشرفیہ یعنی پورے سال کا راشن. ہماری طرح بچے نہیں روزانہ شام کو گھر آ جاوے اور ایک ہفتے میں گھر آ جاوے اور 2 ہفتوں میں گھر آ جاوے. ایک سال کے بعد علم حاصل کر کے بچے گھروں پر لوٹتے تھے. یہ پورے سال کا راشن تھا. علم تھا، علم اللہ کی پہچان تھی، اللہ کی معرفت تھی. ایک قافلہ جا رہا تھا بغداد، بیٹے کو روانہ کر دیا اور روانہ کرنے کے بعد ڈاکو نے پکڑ لیا. پکڑ کے پوچھا تمہارا نام؟ کہ عبد القادر. چھوٹے سے تھے. کہ کہاں جاتے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو لینے جا رہا ہوں بغداد، علم کے مرکز میں جا رہا ہوں علم کو لینے کے لیے. کیا تمہارے پاس کچھ بھی ہے؟ ہاں کہ میرے پاس 40 اشرفی سونے کے سکے ہیں. کہ کہاں ہے؟ اپنے آستین کو اونچا کیا یوں کر کے. میری ماں نے یہاں سی دی ہے. سچ چھپائے نہیں، ادھر کے جیب میں ادھر کے جیب میں. تو بہت چھپاتے لوگ. نہیں، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں. کیونکہ مائیں سچی تھی اور ماؤں نے اپنے اولاد کو سچا بنایا تھا کہ جان چلی جائے جان دے کے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. کہ پروفٹ پیغمبر کا ملفوظ ہے کہ سچائی تو ہمیشہ انسان کو نجات دلاتی ہے. میرے نبی کی حدیث ہے. تو ڈاکو پر اس کا اثر پڑا. اتنا چھوٹا سا بیٹا سچ بولتا ہے. تو ڈاکو کے سردار کے پاس جگہ پوری ٹولی تھی. ڈاکو کے سردار نے پوچھا عبد القادر کہاں جا رہے تھے؟ کہ بغداد علم حاصل کرنے جا رہا ہوں. بغیر گھر چھوڑے اللہ نہیں ملتا.
बगैर घर छोड़े अल्लाह की पहचान नहीं होती। अल्लाह की मारिफत को लेने जा रहा हूँ और मेरे कल्ब में नबूवत का नूर लेने जा रहा हूँ, मेरे सीनों में। पूछा तुम्हारे पास कुछ पैसे? कि हाँ है। कि कहा है? कि 40 अशरफिया मेरे बगल के अंदर है, मेरी माँ ने सी दिया है। तो पूछा तुमने, अगर तुम हमें न बताते हमें पता भी न चलता। तो जो जवाब थे वो जवाब हमारे सिरों के लिखने के काबिल है कि मैं कैसे तुमको न बताऊं। जब आपने मुझे पूछा कि मेरी माँ ने मुझे कहा है बेटा कभी झूठ मत बोलना, मैं तो इल्म को हासिल करने जा रहा हूँ। और कभी आलिम झूठ बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, और अल्लाह की मारिफत झूठों को हासिल नहीं हुआ करती। तो डाकू का सरदार रो पड़ा और यूँ कहा, इतना छोटा बेटा होकर माँ की बात का लिहाज करता है, हम इतने बड़े होकर अल्लाह का खाना खाकर और अल्लाह का पानी पीकर जिंदगी झूठ में गुजारी, हम अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे। डाकू रोए और रोते रोते उनकी दाढ़ियां तर हो गई और जिंदगी के बदलने के फैसले किए। माँ बैठी हुई है गिलान में, लेकिन बेटे की मेहनत पर हिदायत हो रही है दुनिया में। और ऐसे बड़े बड़े वली बने हैं कि जमाने के उले में उनका शुमार हुआ कि माँ की तरबियत का नतीजा था। अपनी औलादों की सही तरबियत करना, घरों में बिठाकर अपने औलादों को वक्त दो, 1 घंटा 2 घंटा फारिग करके उनका पूरा उनके पास बैठकर जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाना, तालीम। हमारा बेटा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खाली जबान से नहीं होगा। से मैंने कहा, मेरा नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक फरमाया कि बच्चा 7 साल का हो जावे, 7 साल की उम्र बच्चे को नमाज का हुक्म करो, और 7 साल 10 साल का हो जावे तो नमाज न पढ़ने पर उसको तंबी करो, उसको मारो। और 13 साल का बच्चा हो जाए उसके बिस्तर को अलग कर दो। अल्लाह के नबी ने कैसी कैसी तालीम उम्मत को दी है। हम शरीयत मुतहरा को पढ़ेंगे ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने तो अपनी औलाद को दुनिया में आने के पहले औलाद की तरबियत का हमें सबक दिया है। तुम ऐसी औरत से निकाह करो जो औरत खानदान वाली हो, जो औरत दीनदारी हो, ताकि आने वाला जैसा बीज होगा जमीन में वैसे ही खेती उगेगी। अगर ज़मीन अच्छी है, ज़मीन माशाअल्लाह अच्छी है, तो खाद अच्छा है, बीज अच्छा है, तो वहाँ से फसलें अच्छी उगेगी। यहाँ तक उलमा ने लिखा कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो खाली माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, बल्कि माँ के जज्बात अगर दीनदारी वाले होते हैं और माँ की ज़िंदगी में तकवा होता है और माँ की ज़िंदगी में नेकी होती है और माँ रातों को रोने वाली होती है, तो माँ के जज्बात का असर अपने औलाद पर पड़ता है। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दूध के साथ साथ माँ के नेक जज्बात का असर औलाद के पेट मुंतकिल होता है। अगर माँ ही गेम देखने वाली होती है और माँ ही फेसबुक की आदी होती है और माँ और बाप अगर व्हाट्सएप के आदी होते हैं और गाना सुनने के आदी होते हैं, अगर माँ की जिंदगी में तकवा नहीं होता, जब वही माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, सामने टीवी चलते माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है, तो खाली दूध पेट में नहीं जाता, बल्कि उसके अंदर के सारे असरात या औलाद के पेट में मुंतकिल होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद की तरबियत करने का हमें पूरा हुक्म, पूरी तरबियत का तरीका बताया है। मौलाना अली मियां नदवी अलैहि रहमतुल्लाह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। अली मियां नदवी मुफक्किर इस्लाम, जिनका डंका अरब में भी है, अजम में भी है। अल्लाह ने बहुत उनको नवाजा। फरमाते जब मैं पैदा हुआ तो मेरे घर का माहौल ऐसा था कि रात का जब वक्त होता था तो मेरे घर में रोने की आवाज़ें आती थी। माँ भी रो रही है, मेरी बहनें भी रो रही है रातों के सन्नाटों में। आज तो घर में को रोने वाला नहीं, घर में कोई फजर की नमाज नहीं पढ़ता। तुम पूरे अहमदाबाद की गलियों में घूमो, आपको सन्नाटा नजर आएगा कि नमाज चले कि नमाज सो गए। कि मुसलमान का बच्चा रातों को जल्दी सोता है, सुबह में जल्दी उठता है। हमारे खाने रातों को 12-12 बजे के हो गए। अल्लाह के नबी की जिंदगी पढ़ोगे भाई, जिंदगी गुजारने का तरीका आएगा। अल्लाह फरमाते मैं रात को मेरी माँ की आहों की वजह से मैं रातों को बिस्तर से कूदता था, उठता था। कहा माँ तू क्यों रोती है? कहा माँ कहती मैं अल्लाह को मनाती हूँ। फिर मुझे अपनी गोद में बिठा कर कहती ये अल्लाह मेरा बेटा अली मियाँ है, तू मेरे बेटे को अच्छा आलिम दीन बना दे और उससे तू दीन की खिदमत का काम ले ले। माँ ने तरबियत की बचपन से। जब थोड़े से बड़े हुए तो माँ ने बच्चे को पढ़ने भेजा लखनऊ की यूनिवर्सिटी में, बड़े मदरसे में। तो उनके लेटर किताबों में लिखे उनके खुतूत जो माँ ने अपने बेटे पर खत लिखे हैं। हमारे खत क्या होते हैं? बेटा कोई नाश्ते की ज़रूरत है, नाश्ता पढ़े तो फ़ोन कर देना,
وہاں تو مائیں ناشتے کی فکر کم کرتی تھی، اولاد کی تربیت کی فکر کرتی تھی، اور خط میں یوں لکھا بیٹا علی میاں تم میرے اکیلے بیٹے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اگر 100 بیٹے دیں 100 بیٹے میں اپنے 100 کے 100 بیٹے کو عالم دین بناتی، لیکن تم اکیلے ہو، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمہارے اندر 100 بڑے بڑے اولیاء کی اور 100 بڑے بڑے بزرگوں کی خوبیاں پیدا کرے۔ دنیا جانتے علی میاں کو، بڑے بڑے عرب علماء ان کا نام سنتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں، یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ مولانا عمر صاحب پالمپور رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے تبلیغ کے بڑے بزرگوں میں ہے، جن کا 17ویں میں انتقال ہوا، رائے بن کی اجتماع میں روتے روتے فرماتے تھے کہ میں تم کو کیسے سمجھوں میری ماں نے کیسی تربیت کی ہے، میرے ابا دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور میری ماں نے مجھے گھر پر جب میں مکتب سے پڑھ کر آتا تھا تو میری ماں میرے سبق کو سنتی تھی، ہوم ورکوں کو سنتی تھی، اور میری ماں مجھے کہتی بیٹا عمر تم مجھے نبیوں کے قصے سناؤ، نبیوں کے قصے۔ آج تو کرکٹروں کے قصے، فلمی اداکاروں کے قصے ہمارے گھروں میں ہے اور ہمارے بچوں کی زبانوں پر ہے کہ گھر میں دیوا بتی ہوتی، چراغ جلتا تھا، ماں اکیلی تھی، بیٹا اکیلا تھا، اور رات کے چھوٹے سے مکان میں اندھیرے میں ماں کے سامنے بیٹا نبیوں کے قصے سناتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، یوسف علیہ السلام کا قصہ، تو ماں نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ میں فرمایا عمر تو پتلا ہے تو دبلا ہے، آج تو مجھے اکیلے کو بات سناتا ہے، ایک وہ زمانہ اللہ تجھے دے گا کہ لاکھوں کا مجمع تیری باتوں کو سنے گا۔ عمر صاحب پالمپوری رائے بن کے لاکھوں کے مجمع فرماتے تھے میں کیا کروں کہ مجھے کارگزاری سننے کا شوق نہیں ہے، لیکن میری ماں نے مجھے اس طریقے پر تربیت کی ہے، میری ماں کی دعائیں آج مجھے یاد آتی ہے، آج میں تیری بات وہ اکیلے سنتی ہوں، ایک وہ زمانہ آئے گا لاکھوں کا مجمع تیری باتوں کو سنے گا۔ اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے، اپنی اولادوں کو نیک بناؤ تاکہ اولادیں ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں یاد کریں۔ اچھے اگر پڑھانا ہے کالج میں، اچھے کالج کو تلاش کرو کہ ٹیچروں کی زندگی اخلاق والی ہو، کالج کا ماحول بھی اچھا ہو، مدرسے کا ماحول بھی اچھا ہو، ہاسٹل کا ماحول بھی اچھا ہو۔ میں ہاسٹل میں ملاقات میں گیا، 2 بچے شراب پی رہے تھے، یہاں کے تقریباً یہاں کے ہمارے بوٹات کے بچے شراب پی رہے تھے۔ بھائی ماں نے کس نیت سے اپنے بیٹے کو روانہ کیا ہوگا، یا بچے شراب کے عادی ہو گئے فرینڈ سرکل میں۔ ہمیں اپنے اولادوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اپنے اولادوں کو دیکھنا پڑے گا میری اولادیں کے دوست کون ہے، میری بچے کی سہیلیاں کون ہے۔ مستقل تربیت کا نظام میرے نبی نے بتایا ہے، اور آج کے خواہشات کے زمانے میں اور آج کے خواہشات کے دور میں اپنے اولادوں کی تربیت اس طریقے پر ضروری ہے جس طرح اپنی کنواری بچوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس کا کیا ہوگا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے کو نیک بنائے گا، اور بھائی چین سکون یہ تو دین سے ہی ملتا ہے۔ ہاں ڈیکوریشن حاصل تو زندگی میں جتنا بھی تم کود کے دیکھ لو، کہیں آپ کو چین سکون نہیں ملے گا، کبھی آتما کو شانتی نہیں ملے گی۔ اللہ کی یاد سے، اللہ کی ذکر سے بچوں کو بھی سکون ملے گا۔ امریکہ میں جا کر دیکھو نوجوان ایسے بچے دعوت و تبلیغ کی برکت سے ان کے سروں پر پگڑیاں ہیں اور ان کے چہروں پر داڑیاں ہیں، امریکہ کے ماحول میں سے گندے ماحول میں اپنے حیا کو نیچے دبا کے جا رہے ہیں۔ اپنے جوانوں کی زندگی کو بناؤ اور اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کی عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے ہاتھوں میں اللہ اور اپنے گلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا گولو بن ڈالو۔ اور میرے بھائیو راتوں کو لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے پیشانی پر نبی کے سجدے کا زیور سجاؤ، پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے۔ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، نبی بھی ہم سے محبت کرے گا۔ یہ ضروری ہے بھائیو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، ان کو صحیح تعلیم دینا۔ اللہ نے دنیا میں محبتیں تقسیم فرمائی ہے، ایک محبت کا حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا، ایک محبت کہ ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، بچے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ 99 محبت کے حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں اپنے بندوں پر ظاہر فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ظہور ہوگا۔ دنیا میں ماں اپنے جو اولاد سے جو محبت کرتی ہیں تو اللہ نے محبت کے حدود رکھے ہیں کہ ماں اپنے اولاد سے کتنی محبت کرے، اس لیے کہ مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، اور آدمی اپنی زندگی کی ساری محنت جس پر لگاتا ہے اس کا قیامت میں کوئی نفع نہیں۔ اور جب اس ساری زندگی کی تگودو اور ساری زندگی کی محنت 2 چیزوں کے پیچھے لگاتا ہے، ایک تو انسان اپنی ساری محنت مشقت لگاتا ہے مال کے پیچھے،
کوٹھی مل جاوے، مال مل جاوے، کاری مل جاوے، میری بھی میرے اولاد کی بھی، میری گاڑی الگ میرے اولاد کی گاڑی الگ، میرا بنگلہ الگ میرے اولاد کا بنگلہ الگ۔ دولت کے پیچھے انسان اپنے آپ کو سب کچھ لگا دیتا ہے، حالانکہ میرے اللہ نے قرآن میں کہا ہے اگر مجھے ایمان والوں کے ایمان کے خطرے کا اندیشہ نہ ہوتا نا تو میں کافروں کی گھروں کی چھتوں کو سونے کی بناتا اور ان کے گھر کے کیواڑوں کو چاندی کے بناتا اور ان کے گھر کی تمام چیزوں کو میں زبرجد کی بناتا اور میں ان کا بدن لوہے کا بناتا، کبھی وہ بیمار نہ ہوتے۔ لیکن کیا ہوتا، ایمان والا غیروں کی طرف للچا کر اپنے ایمان کو چھوڑ دیتا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ ایمان والا غیروں کے سونے چاندی کے کیواڑوں کو دیکھ کر، چھتوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو چھوڑ دیتا۔ تو آج دنیا میں دو چیز کے پیچھے اپنے آپ کو لگاتا ہے، خود محنت کرتا ہے، ایک تو مال ہے، نمبر 2 اولاد ہے کہ اولاد کی زندگی بن جاوے، اولاد دنیا دار بن جاوے، اولاد کی کوٹھی تیار ہو جاوے، میری اولاد بزنس مین بن جاوے، اس کے لیے آدمی بہت محنت کرتا ہے۔ اور قرآن تو یوں کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ کل قیامت کے میدان میں نہ تجھے نفع تیرا مال دے گا نہ تیری اولاد دے گی، نہ مال نفع دے گا نہ تیری اولاد دے گی۔ کہ اولاد نفع دے گی، کہ اولاد اس وقت نفع دے گی جبکہ ہماری اولاد دیندار ہو۔ حدیث پاک میں ہے جب انسان کا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، انقطع عملہ، دنیا سے رخصت ہوتے ہی سارے کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، پرچی بند ہو جاتی ہے، اب اعمال نہیں لکھے جاتے، نہ گناہ لکھے جاتے ہیں نہ نیکی لکھی جاتی ہے، کہ فرشتے اس کے اعمال کو پلٹ دیتے ہیں۔ جفت الصحف، پھر کیا ہوتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد 3 چیزیں اس کو کام آتی ہے بطور صدقہ جاریہ کی۔ ایک تو اس کی نیک اولاد ہے، اگر اپنی اولادوں پر محنت کر کے اگر اولادوں کو نیک بنایا تو اولادیں قبر میں کام آئے گی، بلکہ دنیا میں تو اولادوں کی اولاد جتنی بھی نیکی کرے گی، نمازیں پڑھے گی، دین کی خدمت کرے گی، محنت کرے گی، سارا کا سارا نفع اپنے ابا کو قبر میں ملتا رہے گا، ماں باپ کو، کہ اس نے اپنے اولادوں کو دیندار بنا کے چھوڑا ہے۔ اس لیے اولادوں کی تربیت کہ اپنے اولادوں کو دیندار بناؤ، مالدار بعد میں بناؤ، پہلے دیندار بناؤ۔ اگر مالدار پہلے بنایا دیندار نہ بنایا تو مال غلط جگہ پر لگائے گا، اور اگر اپنی اولاد پہلے دیندار گئے پھر مالدار گئے تو اس کا مال صحیح جگہ پر لگے گا، کہ دینداری کے بعد مال آیا۔ ڈاکٹر بنا لیکن دیندار نہیں ہے تو کیا کرے گا کہ آنے والے پیشنٹ کو کسٹمر سمجھے گا اور کسٹمر کے پیسے وصول کر کے اپنے بنگلے تیار کرے گا، خون چوسے گا، کہ دینداری نہیں ہے۔ کہ ڈاکٹر بھی ہے دیندار بھی ہے، کہ دیندار تھا کہ پڑھنے کے زمان اس کا وقت اللہ کے راستے میں لگا کرتا تھا، علماء کی صحبت تھی، اللہ والوں کی صحبت تھی، اللہ کے دین کی محنت اس کی زندگی میں تھی، پھر ڈاکٹر بنا تو مسلمانوں کے لیے خیر کا اور ہمدرد بنے گا۔ کہ بچہ دیندار ہے لیکن بچہ ڈاکٹر ہے کہ دیندار ہے۔ اپنے اولادوں کو دیندار بنانے کی بہت ضرورت ہے، بلکہ بچپن میں ہی، کہ بچپن میں اپنے اولادوں کو دیندار بناؤ۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا کر لے گا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہم کیا داہنی طرف تو کیا کرتے ہیں، کان میں اذان پڑھتے ہیں، اور آج تو باپ کی موجودگی میں باپ اذان نہیں پڑھتا، انتظار ہوتا ہے 1 دن کا 2 دن کا، کوئی مولوی صاحب آئیں گے تب اذان پڑھوائیں گے، اور اتنا پورا وقت 24 گھنٹہ 12 گھنٹہ بچوں کے کام میں نہ مارو، دنیا کی ہزاروں باتیں جاتی ہیں۔ سب سے پہلے بچے کے کان میں کیا پڑے کہ بچے کے کان میں اللہ کی بڑائی کے بول پڑے، اللہ کی بڑائی کے بول، اللہ کی طاقت کے بول، اللہ کے خزانے کے، اللہ بڑا ہے، تو نہیں بڑا۔ دنیا میں بزنس مین بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، لیکن تب بھی تو چھوٹا ہوگا اللہ کی نگاہ میں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی بڑائی کو اتارنا پیدا ہوتے ہی کہ بیٹا تکبیر پڑھی گئی، اذان پڑھی گئی، اب صرف تیری نماز تیری موت پر ہوگی۔ کہ پیدا ہوتے ہی اذان پڑھی جاتی ہے ایک کان میں، اور دوسرے کان میں، کہ دوسرے کان میں اذان اور تکبیر، پہلے اذان پھر تکبیر، کہ اب نماز باقی ہے، کہ نماز تیری جنازے پر پڑھی جائے گی۔ کہ اذان پڑھتے تجھے پتہ نہیں کہ میرے کان میں اذان پڑھی جا رہی ہے، تکبیر کے وقت تجھے پتہ نہیں ہوتا، اس طرح تیری جنازے کی نماز پر بھی تجھے پتہ نہیں ہوگا۔
کہ سب سے پہلے کان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اتارنا. نمبر 2 کیا کرنا؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد مٹھائی کھلا دے پورے محلے میں، بسم اللہ. عجیب عجیب امداد میں رواج ہے. نام پڑھنے کے لیے پورا گھر جمع ہوتا ہے، پھوپھی بھی، نانا بھی، نانی بھی کے نام، اس نام میں پورا گھر. کتنے لوگ مرتے کو جنازے میں نہیں جاتا، رشتے دار میں بیچارے پریشان لوگوں کو کھلانے نہیں جاتے، اور نام کے لیے پورے خاندان کو اکٹھا کرتے ہیں. کوئی شریعت میں ہے؟ اوکے، نام کے نام تو میری اس کی پھوپھی رکھے گی، اس میں بھی ترتیب ہے کہ نام رکھے گا کون. عجیب عجیب رواج. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کو رواج سے بچایا ہے کہ رسم و رواج اس زمانے جاہلیت میں تھے، اور آپ نے پہلے دنیا میں اگر سنت کو زندہ کیا، رسم و رواج کو توڑا کہ 7ویں دن نام رکھو لیکن بچہ پیدا ہوتے تحنیک کراؤ. تحنیک کہ تحنیک کس کو بولتے ہیں؟ کہ تحنیک بولتے ہیں کہ تمہاری بستی میں کو اللہ والے کے پاس جاؤ، اللہ والے نیک بندے کے پاس جاؤ، اور کھجور یہ کھجور اللہ والے کے منہ میں ڈالو، تاکہ اللہ والے اس کھجور کو چبانے کے بعد کھجور کا تھوڑا سا ٹکڑے میں اپنا لعاب ملا کر بچے کے تالوں پر لگا بھی ہو. کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا. جب صحابہ کرام جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو صحابہ کرام کا مجمع اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بچوں کو لا کر تحنیک کراتے تھے. یہ سنت ہے، مستحب ہے، تاکہ اس کے لعاب کے اندر اللہ والوں کا تھوک شامل ہو جاوے، اس کی پہلی غذا حلال ہو جاوے. یہ تو ہمارے یہاں نہیں ہے. جو چیز سنت ہے وہ تو ہے نہیں. اور بعض نوجوان آج کل کے جو ہوتے ہیں نوجوان، اس زمانے کی 14ویں صدی والے نوجوان کو تو نام ہی پسند نہیں آتے، اور رکھتے ہیں تو ایسا رکھتے ہیں کہ شیطان بھی شرما جاوے آخر میں، کہ جس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا. تو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے شروع سے ہے. پھر فرمایا جب بچہ تمہارا 2 سال کا ہو جائے تو کیا کرنے کا؟ کہ جب بچہ جب بولنا شروع کرے بولنا، بس سب سے پہلے بچے کی زبان کو لفظ اللہ سکھاؤ. اللہ سکھاؤ، توتلی زبان میں اللہ کو بولے. جب چھوٹا بچہ جب بولتا ہے کہتا ابو، تو ابا کتنے خوش ہوتے ہیں. فرتے مسر میں کہ میرا بیٹا نے مجھے آج ابا کہا. ابا باپ دے بولے، پہلے اللہ بولے. آج کتنے بچوں کو اللہ نہیں آتا. میں 3-4 سال پہلے ایک جگہ پر گشت کر رہا تھا، تو میں نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام. بچہ 18 سال کا. میں نے کہا تیرا نام کیا؟ عمر. میں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کو جانتے ہو؟ کہ نہ، میں نام سنا ہے. آج تک میرے دل میں وہ درد ہے کہ ماں باپ کا کتنا بڑا قصور، اس کو پتہ نہیں عمر کون ہے. صحابی نام عمر رکھا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے کوئی صحابی گزرے. اس کے وہ مقابل انگلینڈ کے اندر ابھی 3-4 سال پہلے کارگزار میں بات پیش آئی کہ میڈم نے پوچھا اپنے بچوں کو کلاس میں کہ بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ میں 4 ہفتے سے آپ کے سامنے بچوں کی تربیت بات کرتا ہوں، عمل بھی کرتے ہو کہ نہیں؟ گھر جا کر ایک خالی سن کے چلے جاتا ہوں. اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، جو باتیں بتاتے اس پر عمل کرنا. تو پوچھا تم کیا بنو گے؟ بچے تو بتاتے الگ الگ. گھر پر سکھا میرا بیٹا تو کرکٹر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یہ تو ہندوستان کا PM بنے گا. بعض بچوں کو ماں باپ سکھاتے کہ بیٹا تجھے PM بننا ہے، تو ماں جیسے سکھاتے ویسے بچے بولتے ہیں کہ میں تو یہ بنوں گا. تو اس میڈم نے پوچھا اپنے بچے کو کہ تو کیا بنے گا؟ تو اس نے کہا میں عمر بنوں گا. عمر کہ عمر کون ہوتے ہیں؟ کہ ہمارے گھر میں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، تو تعلیم کے حلقے میں حضرت عمر کا تذکرہ آیا تھا. تو میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا تجھے بڑے ہو کر عمر رضی اللہ عنہ بننا ہے. میڈم تو کسائی تھی. میڈم نے کہا عمر، اور چھوٹا بچہ کہتا مجھے بڑے ہو کر عمر بننا ہے. تو اس کی امی کو فون کیا کہ تمہارا بیٹا جو کہتا مجھے عمر بننا ہے، تو عمر ہے کون؟ تو میڈم نے، تو اس کی امی نے بتایا کہ یہ بات بتانے کے لیے مجھے آپ کے پاس وقت چاہیے. تو میڈم نے کہا میرے پاس وقت ہی وقت ہے، جیسے اسکول کی چھٹی ہوتی ہے میں فوراً آپ کے گھر پر پہنچ، مجھے ایڈریس بتا دو. پتہ لے کر وہ گھر پر پہنچی. گھر پہنچنے کے بعد اس بچے کی امی نے اس کا استقبال کیا، چائے پانی پلانے کے بعد پورا حضرت عمر کی زندگی کا قصہ سنایا. اس میڈم نے وہاں اسلام قبول کر لیا. ایک بچے کی صحیح تربیت پر میڈم نے اسلام قبول کر لیا، اور میڈم کے ہاتھوں پر کتنی عیسائی عورتوں نے اسلام قبول کیا. اس کو چھوٹا نہ سمجھے. بچوں کی تربیت ہے کہ بچپن سے بچوں کو اللہ کا نام سکھاؤ، اور بچپن سے بیٹوں کی تربیت کرو. آج تو ہمارے گھر میں عجیب ماحول ہے. جب آتے ہیں نا ہمارے گھر پر گیسٹ مہمان آتے ہیں تو پوچھو سب کے سامنے کہ بیٹا کیا بننا چاہتا ہے، تو عجیب عجیب بولتا ہے تو خوش ہوتے ہیں.
وہ جو بولتا ہے اس میں ایک بھی نہیں بنے گا، اس لیے کہ ماں باپ نے جو سکھایا وہ نہیں بنتا، جس طرح تربیت ہوگی وہ بنے گا۔ ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت۔ بچوں کو اچھی تعلیم دینا اور بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کرنا۔ سر سقط رحمۃ اللہ علیہ کہ ماموں محمد ابن سوا رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تھے تو سر سقطی بالکل چھوٹے تھے، 2 سال کے بچے اپنے ماموں کی نماز کو دیکھتے تھے۔ بچے گھر کا ماحول دیکھ کر گھر کے ماحول کا اثر لیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہوتا ہے جھگڑا تو بچے گھر کے جھگڑوں کا بھی اثر لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جھگڑے کے سوا کچھ نہیں۔ کتنے نوجوان لڑکے آ کر شکایت کرتے ہیں مولوی صاحب ہمارے گھر میں جب بھی دیکھو تو ہمارے ماں باپ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ گھر میں جھگڑا ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ گھر میں جھگڑا ہونے کی بنیاد 2 ہے۔ ہمارے مفتی سعید صاحب پالمپوری دامت برکاتہ عالیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ گھروں میں جھگڑے اور گھروں میں اختلاف کے آنے کی 2 بنیادیں ہیں۔ ایک تو گھروں میں اختلاف کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ناپاکی رہتی، ناپاکی کہ گھروں میں جب ہوتی ہے ناپاکی تو گھروں میں ناپاکی کی وجہ سے شیاطین گھروں میں آتے ہیں۔ ہمارے ٹوائلٹ گھروں میں آ گئے کہ ٹوائلٹ گھروں میں، پیشاب بھی گھر میں ہوتا ہے، استنجا بھی گھر میں ہوتا ہے۔ آپ کو کہیں بھی نبی کے زمانے میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ ٹوائلٹ گھر میں ہو۔ آج کل کی مجبوری ٹھیک ہے لیکن اس کی پاکی اور اس کی صفائی ہونی چاہیے۔ اسلام نے طہارت کی بنیادیں بتائی ہے۔ اب بچے نے پیشاب کیا تو اس میں ٹوائلٹ میں رکھ دیا، بچے نے پیشاب والے کپڑے گیلے ٹوائلٹ میں رکھ دیے، ناپاک کپڑے ٹوائلٹ میں رکھ دیے کہ بعد میں 1 دن کے بعد دھوئیں گے، جب ٹائم ملے گا دھو لیں گے۔ تو گھر میں ناپاکی کی بنیاد پر کون ہوتا ہے؟ اسے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ناپاک جنات مردوں سے، ناپاک جنات عورتوں سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ میں ناپاک جنات بھی رہتے ہیں، ناپاک جنات کی عورتیں بھی رہتی ہیں، شیاطین بھی، شیاطین کے بچے بھی، شیاطین کی عورتیں بھی، وہ گھروں میں ہوتے ہیں۔ جب انسان دعا پڑھتا ہے، دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو شیطان سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو شیاطین کے اثرات گھروں میں ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں میاں بیوی میں ٹکراؤ ہو جاتے ہیں، گھروں میں طوفان کھڑا ہو جاتا ہے اور عزت نیلام ہو جاتی ہے کہ معمولی باتوں پر کہ کیا ہوا کہ گھر میں ناپاکی کا وجود آ گیا۔ اس سے میرے بھائیو اپنے گھروں کو پاک بناؤ، اپنے گھروں میں کوئی ناپاک، اور گھر جا کر عورتوں کو کہنا مت کچھ، ترغیب دینا، ترغیب کبھی عورت کو ٹائم دیں گے تو ہم خود دھو لے گے۔ یہ اسلام نے تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج اپنے عورتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ آپ خود چولہا جلاتے تھے، آپ خود لکڑیاں ڈالتے تھے، آپ خود روٹی پکاتے تھے۔ میرے اور آپ کے نمونہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنی زندگی کے اندر ہم امام بنائیں گے تو اللہ کے نبی کو بنائیں گے تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنایا جائے گا اور ہمارا گھر جنت کا باغ بنے گا۔ ایک تو گھروں میں محبتوں کے آنے کی بنیادی وجہ گھروں کو پاک رکھو۔ بچے کے کپڑے میلے ہیں، گندے ہیں، ناپاکی شریعت میں پسند نہیں، بلکہ پاکی کو تو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ الطہارۃ شطر الایمان، کہ پاکی تو آدھا ایمان ہے۔ نمبر 2 کیا ہوتا ہے گھر میں؟ یہ فرمایا کہ گھر میں جھگڑے ہونے کی نمبر 2 کی بنیاد یہ ہے کہ گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن کریم پڑھنا گھروں پر، وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ آپ بتاؤ کتنوں کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے؟ ہاں، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، ماں کے ہاتھ میں بھی ہیں اور باپ کے ہاتھ میں بھی ہیں، چھوٹے بیٹوں کے ہاتھ موبائل ہیں۔ سارا ہمارا گھر گیم کا شکار ہو چکا، نیٹ کا شکار ہو چکا۔ پورے گھر میں بچے کے پاس گیم ہے۔ اب گیم میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہمارا موبائل اوپن ہوتا ہے، کھلتا ہے تو کیا دکھتا ہے؟ کون سی تصویریں ہوتی ہے؟ شیاطین ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور ملائکہ ہمارے گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ جب شیاطین ہمارے گھروں میں آئیں گے تو شیاطین کے اثرات بچوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں، اولاد نافرمان بن جاتی ہے، ماں باپ کی نافرمان بن جاتی ہے اور ماں باپ آپس میں جھگڑتے بچوں کے سامنے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جب اولاد کے سامنے جب ماں باپ جھگڑتے ہیں تو اولاد کے دلوں سے ماں کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک باپ ایک شوہر اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے مار رہا ہو اور اولاد سامنے کھڑی رو رہی ہو، اولاد کی دل پر ماں باپ کی کیا اثر پڑے گی؟ اس سے اولاد ماں باپ کی نقل کرتے ہیں۔ تو محمد بن سوا رحمۃ اللہ علیہ ماموں تھے، بچہ دیکھ رہا ہے کہ ماموں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد کہا ماموں تم کیا کرتے تھے؟ کہ بیٹا میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو ایک بات بتائی بیٹا، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بننا چاہتے ہو؟ کہ بالکل، میں تو اللہ تعالیٰ کا، اسے کہ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں، اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم الفطرت بنائی ہے، انسان نیک بننا چاہتا ہے۔
تو بیٹا تو رات کو جب سویا کرو سو جا تو بغیر زبان ہلائے 3 کلمات پڑھا کرو. اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ شاہدی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ موجود ہے. اللہ ناظر الیہ، اور اللہ برابر مجھے دیکھ رہا ہے. یہ 3 کلمات آپ اپنے دل میں سوچو. یہ محمود تربیت کرے، ٹریننگ دے رہے. ہر چیز تربیت سے ہوتی ہے. ہمارا بچہ ہوتا ہے 15-20 سال کا نوجوان لڑکا ہمارا ہو گیا کہ بیٹا کل دکان پر آنا، باپ تاجر ہے تو کیا دکان پر آتے اس کو نہیں کہتا کہ تو گاہکوں سے نمٹ لے، بلکہ کہ بیٹا میں کس طرح گاہکوں سے بات کرتا ہوں تو میری بات سن. اب بیٹے کو ٹریننگ دے رہا ہے. پھر کچھ مدت ہوئی، بیٹا دیکھ رہا ہے. اب 2-4 ایسے چھوٹے موٹے گاہک آ گئے، اب تو نمٹا لے. اب باپ دور سے دیکھ رہا ہے. تو یہ وہ دن آتا ہے کہ بیٹا ایسا تیار ہو جاتا ہے کہ پوری دکان سنبھال لیتا ہے. پھر اپنے دوستوں کے سامنے کہتا ہے اب تو میرے بیٹے نے میرا کاروبار سنبھال لیا. لیکن ٹریننگ ہوئی، تربیت ہوئی آہستہ آہستہ. اس طرح اولاد کی آہستہ آہستہ تربیت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے بارے میں بہت ساری بنیادی باتیں بتائی. تو فرمایا 3 دن کے بعد کہا میں پڑھتا ہوں کلمات. پھر کہا 7 مرتبہ پڑھا کرو. اللہ معی، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہدی. حضرت سبی سقطی فرماتے ہیں کہ 7 دن کے بعد میرے دل میں اللہ کی محبت آنے لگی. میرے دل میں ایک عجیب کیفیت محسوس ہونے لگی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کا کیمرہ میرے ساتھ ہے. میں کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں کبھی غلط بول نہیں سکتا. اس کے بعد کہا بیٹا تو جس اللہ کو جو اللہ ہمارے سامنے ہو، تب کیا کوئی اولاد، کیا کوئی اللہ کا بندہ خدا کی نافرمانی کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ہم نے سری سقطی کی زندگی کو دیکھا ہے. ان کے ماموں کی تربیت کے نتیجے میں 98 سال کی عمر میں کبھی ہم نے ان کو گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ماموں کی تربیت کا نتیجہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت فرمائی. حسن حسین دونوں جھگڑے. امام حسین چھوٹے ہیں، حضرت حسن تھوڑے 6 مہینے بڑے ہیں. تو حضرت حسن نے تماچا مار دیا. بچے جھگڑتے آپس میں. تو شکایت لے کر میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کے پاس، ان کی امی کے پاس آئے کہ امی مجھے حسن نے مارا ہے. تو کیا جواب دیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کیسے تربیت کا نظام چلایا تھا. کہا بیٹا حسین میں تجھے یہ نہیں پوچھنا چاہتی کہ تو نے کچھ کہا ہوگا اپنے بھائی حسن کو اور حسن تجھے تماچا مارا ہوگا، لیکن ایک بات میں ضرور کہتی ہوں کہ تم دونوں کے جھگڑے کی بنیاد پر اللہ ناراض ہو گیا. یہ تربیت کی بات بتائی. تم دونوں آپس میں جھگڑے ہو تو اللہ کو جھگڑا پسند نہیں، تو اللہ تم دونوں سے ناراض ہو چکا. امام حسین ترس گئے، چھوٹے بیٹے ہیں، لیکن چونکہ بچپن میں ماری تربیت کی تھی تو ماں اب اللہ راضی کیسے ہوگا؟ اب اللہ راضی کیسے ہوگا؟ تو کہا بیٹا وضو کرو. اور ماں اپنے بیٹے کو وضو کرا رہی ہے. اب 2 رکعت نماز پڑھو. نماز پڑھا رہی ہے. سجدے میں اللہ سے گڑ گڑاؤ کہ اللہ میری غلطی کو معاف فرما دے. یہ ماں نے تربیت کی، جھگڑے کا حل بتایا. یہی فاطمہ جب تھوڑی سی بالغ ہوئی، میرے نبی کی بیٹی ہے، عید کا چاند و عید کا چاند. تو آپ نے پوچھا بیٹی فاطمہ رأیت ہلال عید، کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ آج مدینہ منورہ کی ساری عورتیں عید کا چاند دیکھ رہی ہیں اور میری امت کا ہر بچہ عید کے چاند کو دیکھتا ہے. کیا بیٹی تو نے عید کا چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا. دوسری مرتبہ پوچھا، کوئی جواب نہیں. جب تیسری مرتبہ تو پوچھا تو کیا جواب دیا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت تھی. کہ ابا میں کیسے چاند کو دیکھ سکتی ہو؟ نہ معلوم کتنی غیر محرم انسانوں کی چاند پر نظریں پڑی ہوگی. میں نہیں چاہتی جس چاند پر غیر محرم انسانوں کی نظریں پڑی ہو وہاں محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی نظر پڑے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھروں میں تربیت کا نظام چلایا تھا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنا. سب علماء نے لکھا کل قیامت کی میدان میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جب پلسرات پر سے ہر ایک کی گزرنے کی باری آئے گی، اور جب میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کی باری آئے گی نا، فاطمہ کی باری، اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے یہ انبیاء کی جماعت اور یہ صحابہ کی جماعت اور یہ علماء کی جماعت اپنی اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو. آج پلسرات کے اوپر سے فاطمہ بنت محمد گزرنے والی ہے. یہ اللہ اکرام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. میرے بھائیو دیکھو اللہ بہت بڑا ہے. میں بھی گھر میں جھاڑو دے، آپ بھی گھر میں جھاڑو دیتے ہیں. یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ زمین اللہ کی ہے. اللہ کو اس گھر کو جھاڑو دینا ہے جس گھر میں فحاشی ہو رہی ہو، جس گھر میں ویڈیو کیمرے چل لگے ہو، اور جس گھر میں تصویر ہو رہی ہو اور ننگا ناچ چلا رہا ہو، اور گھر میں نوجوان بچے رات دیر تک فلمیں دیکھتے ہو. اللہ اس گھر کو بھی صاف کر کے رہے. یہ اللہ کی ترتیب ہے.
ہاں بے حیائی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کفر کو برداشت کر سکتا ہے, اللہ بے حیائی کو برداشت نہیں کر سکتا. اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کر کے اپنی اولادوں کی دل میں اللہ کی محبت آوے. وقت ہو چکا. میرے نبی نے فرمایا اپنے اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. نمبر 1 اللہ کے نبی کی محبت سکھاؤ. نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کی محبت سکھاؤ. اور نمبر 3 اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اس پر بہت ساری باتیں ہیں. بھائیو اپنے بچوں کو لے کر گھروں پر بیٹھو. دیکھو بچوں کے سامنے چلانا نہیں. چلاؤں گے تو بچے ہو سکتا ہے سامنے ہو جاوے. تو کیا کرنا کہ بچوں کو سمجھاؤ دلائل سے, بیٹا یہ کرو گے تو یہ ہوگا اس کا نفع, اور یہ تم کرو گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا. جب تم بیٹوں کو اس کے اچھائی اور نفائی سامنے رکھ کر سمجھاؤ گے تو اولاد تمہاری باتوں کو مانے گی. لیکن اس وقت مانے گی جبکہ ماں باپ کی خود کی زندگی بھی صحیح ہو. یہ ماں باپ کی خود کی زندگی صحیح. پورے عالم میں اور پورے ورلڈ میں جو حالات آزمائشیں جو ہے پوری دنیا کی انسانیت پر, یہ نعمتوں کی ناشکری کی بنیاد پر ہے. ان تمام نعمتوں میں ایک نعمت ہے اولاد. یہ اولاد کا ہونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. کہ اولاد کو لگتے جگر بھی کہا جاتا ہے, زندگی کی بہار بھی کہا جاتا ہے, اور بڑھاپے میں لاٹھی کا سامان بھی کہا جاتا ہے. کہ جوان بیٹا بڑھاپے کے لاٹھی کی طرح ہے. اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اولاد کے بارے میں کہا یہ تو دنیا کی رونق ہے, دنیا کی زینت ہے, دنیا کا ڈیکوریشن ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کا ڈیکوریشن ہے. شادی ہونے کے بعد انسان کی سب سے پہلی تمنا ہوتی ہے میری اولاد ہو جائے. اگر 1 سال 2 سال اگر ہو جاتے ہیں اور اولاد نہیں ہوتی تو انسان وہ کچھ کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے. ملاؤں کے پاس, عاملوں کے پاس تعویذ کے لیے جاتا ہے, اور وہ جو کہتا ہے وہ کرتے ہیں کہ بھائی قبر پہ سجدہ کرو, یہ کرو یہ کرو, اولاد کی خوش قسمتی کے لیے اور اولاد کو زندگی میں لانے کے لیے اور اولاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے انسان سب کچھ کر ڈالتا ہے جو لوگ عامل کہتے ہیں. کبھی کبھی شرک میں بھی انسان مبتلا ہو جاتا ہے اولاد کی تمنا میں. یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. جانو تمہارا مال تمہاری اولاد آزمائش ہے. اولاد سے ہر ایک کی محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے اور آپ کے دونوں نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہما مسجد میں آئے. مسجد کھچاکٹ بھری ہوئی تھی. اب یہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے یمشیانی و یعفرانی, کبھی چلتے ہیں کبھی گرتے ہیں. دیکھا چھوٹا بچہ کبھی چلتا ہے کبھی گرتا ہے. آپ نے دیکھا میرے دونوں بیٹے آ رہے ہیں, گرتے بھی ہیں اٹھتے بھی ہیں, تو آپ کو یہ دیکھا نہ گیا. آپ ممبر سے نیچے اترے اور آپ نے دونوں بیٹوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا. ھذا علی عاتقہ وھذا علی عاتقہ. ایک کو داہنے کندھے پر رکھا اور ایک کو بائیں کندھے پر رکھا. پھر آپ نے خطبہ شروع کیا اور آپ نے خطبے میں آیت پڑھی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. لوگوں کان کھول کر سن لو, تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد تمہاری بڑی آزمائی کی چیز ہے. کہ میں بچوں کو دیکھ کر خطبہ چھوڑ دیا کہ میرے بیٹے کو میں اپنے سینے سے چمٹا دوں سے گر نہ جائے. تو اولاد کا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. لیکن آپ نے دیکھا جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں, بیچاروں کتنا ان کے پاس مال و دولت ہے, سونے چاندی کے زیورات ہیں, بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں, بڑے بڑے بزنس مین ہیں, لیکن کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں چونکہ ہمارے پاس اولاد نہیں. چھوٹے مکان کے بھی بچے گھر میں کھیلتے ہیں تو باپ کا دل کو سکون ملتا ہے اور باپ کے دل کو تسکین ملتی ہے اولاد کو دیکھ کر. یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اولاد سے محبت کرنا ایمان کی فطری بات ہے. موطا امام مالک میں لکھا ہے کہ ایک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حسن ابن علی کو بوسہ دے رہے تھے تو اقرا ابن حامس وہاں بیٹھے تھے, دیہاتی تھے, مدینہ منورہ کے بدوی تھے. کہ اللہ کے نبی تم اپنے بچے کو چومتے ہو؟ میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا. آپ نے کہا اقرا اگر تیرے دل سے اللہ رحم کو نکالے تو میں کیا کروں؟ مجھے تو اپنے بچوں سے محبت ہے. تو اولاد سے محبت کرنا ایک فطری بات ہے. جب اولاد تو کانٹوں کے اندر گلاب کھلتے ہیں. بڑے بڑے مکان ہو, ماربل کے مکان ہو, شیشوں کے مکان کی اولاد نہ ہو تو پورا گھر سنسان لگتا ہے.
کانٹے دار صحرا لگتا ہے، یہ گھر میں کچھ نہیں۔ لیکن اولاد کے آنے کے بعد جس طرح اللہ نے اولاد دی، یہ نعمت ہے بہت بڑی، لیکن اولاد کی تربیت بھی بہت ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت، کہ جس اولاد کے لیے تو نے کیا کیا کچھ نہیں کیا، کتنی گولیاں کھائی، کتنے ڈاکٹروں کے تو نے چکر کھائے، کتنے طبیبوں کے چکر کھائے، کہ اولاد کے آنے کے بعد آدمی کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، نہ وہی اولاد کے آنے کے بعد آدمی بد دعا کرتا ہے یہ اولاد چلی جاوے تو اچھا، ایسا ہوتا بھی ہے۔ کاش کہ تو نے جنم نہ لیا ہوتا، تو نے میرے گھر کو کالا کر دیا، میری زندگی تو نے ویران برباد کر دی۔ اولاد کی تربیت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج کل کا جو ماحول ہے اولادوں کی تربیت کی بہت بڑی کمی ہے، اور اولاد کی تربیت کا جو سب سے پہلا مدرسہ ہے وہ ٹیچر نہیں، وہ استاد نہیں، بلکہ اس کے ماں باپ ہے۔ جیسے کہ اولاد ماں باپ کی نقل اتارتا ہے، اور باپ کے مقابلے میں زیادہ نقل بچہ ماں کی اتارتا ہے، اس لیے کہا مادری زبان، پدری زبان نہیں کہا، ماں کی زبان کہا، کہ بیٹا ماں کی زبان بولتا ہے، اور ماں بھی بیٹے کی زبان بولتی ہے۔ روٹی کو ہم کہتے ہیں روٹی، لیکن چھوٹا بچہ بولتا ہے تاتا، تو ماں اپنے بیٹے کے سامنے تاتا بولتی ہے، کہ ماں بھی اپنے بیٹے کی زبان بولتی ہے۔ کیوں؟ کہ بیٹا ماں کی نقل اتارتا ہے۔ آپ نے دیکھا گھر میں ماں نماز پڑھتی ہے نا، تو چھوٹے بیٹے بھی ماں کی نقل اتار کے رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، چھوٹا مصلی بھی منگواتے ہیں، کہ ماں کی نقل اولاد کرتے ہیں۔ جگہ مادری زبان، اور جب اولاد ماں کی نقل اتارتی ہے تو ماں جیسی ہوگی ویسے اولاد نقل اتارے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے سب سے پہلے ماں باپ پر ذمہ داری بتائی اپنی اولاد کی تربیت کرنا۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی ذات کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اس پر ایسے فرشتے اس جہنم کی آگ پر مقرر ہیں جو بڑے سخت مزاج والے ہیں، سخت غصے والے ہیں، وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، وہ اس آگ پر اللہ نے مقرر کی ہے۔ ملائکہ کی صفت ہے کہ ملائکہ میں کبھی نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہوتا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں علموا اولادکم الدین، اپنے اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، کہ اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرو۔ اولاد کی بہترین تربیت کیا ہے؟ یہ سب سے پہلی بات ہے کہ آدمی شادی عزت والی عورت سے کرے، خاندان والی عورت سے نکاح کرے، یہ بہت ضروری ہے کہ جس عورت سے اس کا نکاح کا پیغام آیا ہے وہ شرافت والی بھی ہو، عزت والی بھی ہو، پاک داون بھی ہو، محسنات ہو، کہ ماں کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑے گا، اور عورت بچہ جننے والی ہو۔ ابو داؤد نسائی میں ایک روایت، ایک صحابی حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ ایک عورت کا نکاح کا مجھ پر پیغام آیا ہے، حسب و نسب والی ہے، اونچے خاندان والی ہے، خوبصورت ہے، مال و دولت والی ہے، لیکن اس میں ایک عیب ہے، کہ کیا ہے کہ وہ بانجھ ہے، بانجھ، اولاد کے قابل نہیں، تو کہ میں اس سے نکاح کروں، آپ نے کرنا۔ دوسری مرتبہ کہا تو آپ نے کہا نہ، اور تیسری مرتبہ کہا تو آپ نے پھر نہ کہا، پھر آپ نے کہا تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، زیادہ بچے جننے والی عورت سے اور زیادہ محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرو، تاکہ کل قیامت کے میدان میں اولاد کی ذاتی پر دوسرے امتوں کے مقابلے میں فخر کر سکوں۔ کہ اولاد کا ہونا کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب اولاد میں کبھی لڑکی بھی ہوتی ہے، کبھی لڑکا بھی ہوتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ چاہے تو لڑکیاں ہی لڑکیاں دے، یہب لمن یشاء الذکور، اللہ چاہے تو لڑکے ہی لڑکے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ چاہے تو کچھ لڑکے بھی دے کچھ لڑکی بھی دے، اور میرا اللہ چاہے تو جوانی کی ہونے کے باوجود اولاد سے محروم کر دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا قَدِيرًا، اللہ بڑا جاننے والا ہے، اللہ بڑی طاقت والا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ لڑکا دینے میں بھی اللہ کی حکمت ہے، لڑکی دینے میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ علماء نے لکھا ہے لڑکا نعمت ہے اور لڑکی رحمت ہے۔ نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، رحمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، کہ نعمت کے بارے میں سوال ہوگا کہ لڑکا نعمت، جیسے لڑکی کی پیدائش پر محلے میں مٹھائی تقسیم نہیں ہوتی، لڑکی کی پیدائش پر تو دور دور تک پہنچ جاتا ہے،
کہ لڑکا گھر میں پیدا ہوا، حالانکہ علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے لڑکی کا پیدا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، لیکن لڑکی سب سے پہلے جس گھر میں پیدا ہوتی ہے یہ پورا کا پورا گھر رحمتوں کا خزینہ بن جاتا ہے۔ کہ لڑکی رحمت ہے، کہ رحمت کا حساب نہیں ہوتا، نعمت کا حساب ہوتا ہے۔ لڑکی کا دینا بھی اللہ کی حکمت، لڑکے کا دینا بھی اللہ کی حکمت، کہ اللہ لڑکا ہی دے دے، لڑکا ہی دے دے، لڑکا ہی دے دے۔ اگر اللہ نے لڑکا دے دیا اور نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کی طرح ملا تو، کہ نبی کے گھر میں کنعان پیدا ہوا، اللہ چاہے تو پھولوں میں سے کانٹوں پیدا کرے، کانٹوں میں سے پھولوں کو پیدا کرے، مشرک میں سے مومن کو پیدا کرے اور مومن میں سے مشرک کو پیدا کرے۔ اللہ تو بڑا طاقت والا ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ زندہ میں سے مردے کو نکالے، مرغی میں سے انڈے کو نکالے، اور مردہ میں سے زندے کو نکالے، انڈے میں سے مرغی کو نکالے، مرغی میں سے انڈے کو نکالے۔ کہ زندے میں سے موت دینے والا بھی اللہ، موت میں سے زندہ دینے والا بھی اللہ، کہ اللہ بڑی طاقت والا، اللہ بڑی قدرت والا۔ لڑکی کا ہونا بھی اللہ کی نعمت، اگر لڑکی دے تو مریم علیہ السلام کی طرح بہت بڑی نعمت بن سکتی ہے، رابعہ بصریہ کی طرح ہو سکتی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ جو بھی اولاد دے اولاد پر راضی رہے، بلکہ ماں باپ کے دکھ پر جتنی لڑکیاں پریشان ہوتی ہے خدا پاک کی قسم اتنے لڑکے پریشان نہیں ہوتے۔ دور و دراز سے لڑکیوں کی مامتا اور ان کی آنکھوں میں جو آنسو برستے ہیں سیلاب کی طرح، وہ لڑکوں پر نہیں برستے۔ میں نے کتنے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ ماں باپوں کو الگ کر کے نوجوان لڑکا احمدآباد میں جاب کرتا ہے، ماں باپ دیہاتوں میں ترس رہے اپنے بیٹے کو چہرے کو دیکھنے کے لیے، لیکن اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ ماں باپ کو سلام کر سکے۔ کہ اولاد تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن بھائیو نعمت دینے کے بعد سب سے بڑی بات ہے اولاد کی تربیت۔ سب سے پہلے اولاد کا حق کون سا؟ کہ سب سے پہلے اولاد کا حق ہے کہ شادی آدمی اونچے خاندان والی عورت سے کرے، اچھے خاندان والی، شرافت والا خاندان۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا، ایک روایت میں ہے، اچھے خاندان کی لڑکی سے نکاح کرو، اچھے خاندان کا اثر ان کی اولاد پر پڑتا ہے، فَإِنَّهُ دَسَّاسٌ، اولاد پر خاندان کا اثر پڑتا ہے۔ خاندانی شجاعتیں، خاندانی بہادریاں، خاندانی سچ اولاد کی زندگی میں آئے گا۔ اچھے خاندان والے عورت سے نکاح کرے، یہ ثابت ہو اللہ کرے بھی سارے کے سارے حقوق والدین پر ہے کہ والدین کی خدمت کرے۔ کیا والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں؟ میرا نبی نے کہا ہاں والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہے۔ ایک حقوق یہ ہے کہ 3 حقوق میرا نبی نے بتایا۔ سب سے پہلا حق ہے کہ اپنے اولاد کا نام اچھا رکھے، ان یحسن اسما، یہ پہلی ذمہ داری، ان یحسن اسما ویعلمہ الکتاب اذا عقل ویزوجہ اذا ادرک۔ ماں باپ کی سب سے پہلے ذمہ داری یہ بنتی ہے اولاد کے لیے کہ اولاد کا نام اچھا رکھے۔ آج کل کے نام 1500 لیتے، نام تب بھی نہیں رکھتے، ماڈرن نام، کہ مذکر کا نام ہے کہ مؤنث کا نام ہے، ایسا نام پتہ نہ چلے کون سی مخلوق کا نام ہے، نہ مرد کا نام نہ عورت کا نام، ایسے سے نام کہ پورے احمد آباد میں کسی کا نہ ہو۔ تو کیا نام رکھنے والے کو پتہ ہے احمد آباد لڑکوں کے نام کیا ہے؟ تاخیر میں نام ایسا رکھتے ہیں جس نام کا کوئی محمل نام، منتشا، کیا اس کا کوئی معنی ہوتا ہے؟ نام کا اثر بھائیو زندگی، کہتے ہیں نام سے کچھ نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے۔ ارے نام سے بھی ہوتا ہے، نام کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کے ناموں کو بدلا ہے کہ اگر نام کے معنی اگر غلط ہوں گے تو اس کا اثر بیٹے کی زندگی پر ہوگا۔ اکثر ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ناموں کو اچھا رکھو، انبیاء کے نام رکھے، صحابہ کے نام رکھے۔ اتنے بڑے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے نام ہے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کے نام ہے، کہ ان کے نام ہمیں اچھے نہیں لگتے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نبی نے اپنی اولاد کا نام کیا رکھا ہے؟ کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس سے اچھی چوائس کرنے والا دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ پروفیٹ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے جو نام تجویز کیے ہیں وہ کس طرح کیے ہوں گے؟ ہم وہ نام رکھیں۔ آدمی جس کو دیکھ کر نام رکھے گا اس کے اثرات بچے کی زندگی پر آئیں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان ہے، موطا امام مالک میں روایت ہے، حضرت عمر خطاب کے پاس ایک والد ہے، والد اپنے اولاد کی شکایت کو لے کر کہ المومنین میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ تو بیٹے کو بلایا کہ بھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کیا کرتے، ماں باپ کی نافرمانی پر تو جہنم کی وعید ہے۔ تو قابل المومنین
کیا صرف اولاد کی ذمہ داری ماں باپ کے حقوق کی ہے؟ کیا ماں باپ کی ذمہ داری بھی اولاد پر ہوتی ہے کہ نہیں؟ بالکل ہوتی ہے کہ کیا ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کا نام اچھا رکھے، اپنے بچے کو اچھی تعلیم دے اور اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے۔ کہ میری ماں جو ہے، میرے باپ نے جس عورت سے نکاح کیا تھا وہ عورت مجوسی کی باندھی تھی، اس کی کوئی تربیت نہیں تھی۔ میرا نام رکھا جال کے معنی ہوتا ہے کیڑا پیشاب کا، میرا نام ایسا رکھا ہے، اور میری کوئی تعلیم و تربیت نہیں کی۔ حضرت عمر نے اپنے سر پر یوں کر کے تھپڑ مار کے فرمایا، اولاد کو تم نے خود سے نافرمان بنا دیا ہے، تو میرے پاس نافرمانی کی شکایت لے کر آیا ہے، جا اپنے بیٹے کی صحیح تربیت کر۔ پہلی ذمہ داری اپنے اولاد کا نام اچھا رکھے۔ علماء سے پوچھے، عبداللہ عبد الرحمن اللہ کو بہت نام پسند ہے، عبداللہ عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کو 2 نام، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کو 2 نام بہت پسند ہے، عبداللہ عبد الرحمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں کو رکھے، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ ایسے سے نام رکھ جس نام کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، محمد نام بیکار نام، اور دیکھو نام کا اثر زندگی پر پڑتا ہے۔ حضرت عمر نے ایک ساتھی کو پوچھا، بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام حرقہ، آگ۔ کہ تمہارے ابا کا نام کہ شہاب، شعلہ۔ کہ کہاں رہتے ہو؟ کہ حرقۃ النار، کہ آگ کے ٹیلے پر، اس کا معنی ہوتا ہے ایسا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، گھر جاؤ، اس آگ نے تمہارے گھر کے سب بچوں کو جلا دیا، گھر جا کر دیکھا سارے کے سارے بچے آگ سے جل چکے۔ کہ نام کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو۔ نمبر 2، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنا، ان کو اچھی تعلیم دینا، تاکہ ہمارے بیٹے صحیح عالم دین بنے، ہمارے بیٹے اسلامی ڈاکٹر بنے، ہمارے بیٹے اسلامی وکیل بنے، ان کو اچھی تعلیم دو۔ اور سب سے بڑی تعلیم کون سی ہے؟ کہ سب سے بڑی تعلیم جو دینے وہ دینی تعلیم دینی ہے۔ آج بہت رونے کی بات ہے، 3 سال کے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، یہ تو بچوں پر ظلم ہے۔ کہ آج کل ہمارا بچہ بہت ذہین ہے، 3 سال کا بچہ، ارے 5 سال کے پہلے بچے کو پڑھانے کا حکم شریعت میں نہیں ہے۔ سائیکولوجی بچے پر اثر پڑتا ہے، جب ماں کی محبت چھوٹ جاتی ہے، اس کو تو ماں کی اور باپ کی محبت چاہے بچپن کی عمر میں، کہ KG میں بھیج دو بچہ، کہ میرا بچہ ہوشیار بنے گا۔ ہوشیار بچہ نہیں بنتا، بچہ ماں کی محبت کا بھوکا ہوتا ہے، بڑا ہو کر وہی بچہ ماں باپ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ اس کو اپنے اولاد، ماں باپ کی محبت چاہیے اولاد کو، 4 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں۔ اور سائیکولوجی اثر ہے کہ چھوٹا سا بچہ ABCD پوری منہ پہ بول دے گا اور پوری تختی منہ پہ پڑھ لے گا، لیکن الفاظ کی ادائیگی اور الفاظ کا امتیاز عمر ہونے کے بعد ہی اس بچے کو سمجھ میں آتا ہے۔ اس کی ایک عمر ہوتی ہے، پھر پتہ چلے گا یہ A ہے، یہ B ہے، یا یہ الف ہے، یہ با ہے۔ یہ تو 5 سال کی عمر ہونے کے بعد انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، پھر حروف کی تمیز کرتا ہے، منہ پہ پڑھ لے گا۔ اور سب سے پہلے تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اپنے اولاد کو صحیح تعلیم دے، صحیح کالجوں کو تلاش کرے، صحیح اسکولوں کو تلاش کرے، تاکہ اچھے ماحول میں ہماری بیٹی کی تربیت ہو اور ہمارا بیٹا، ہماری اولاد گریجویٹ بنے۔ شیخ نصر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ ساتھی پوچھے، حضرت میں اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتا ہوں، کیا بناؤں؟ تو سب سے پہلی بات کہ تمہارا بیٹا اگر ظہیر ہے تو تمہارے بیٹے کو عالم دین بناؤ۔ عالم دین، تمہارا بیٹا وقت کا فقیہ بنے گا، وقت کا جوزی بنے گا، وقت کا شبلی نعمانی بنے گا، اور وقت کا غزالی بنے گا، اگر تم نے اولاد کو صحیح تربیت کے ساتھ پڑھایا۔ کیونکہ پڑھانے میں خدمت کا جذبہ ہے۔ پھر نمبر 2 فرمایا، اگر پڑھانا ہی ہے تو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر نہیں۔ صرف انجینئر میں صرف کمانے کے سوا کوئی نیت نہیں ہوتی، کہ ڈاکٹر ہی میں تو تھوڑا بھی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ، کہ ڈاکٹر بنے گا تو غریبوں کی خدمت کرے گا، مخلوق کی خدمت کرے گا۔ اور سائنس پڑھاؤ، آرٹس مت پڑھاؤ، اپنا بیٹا جا کر مخلوق کی خدمت کرے گا۔ جب ایک ڈاکٹر کی زندگی میں دین ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کی زندگی میں ہوتی ہے نا ہمدردی، تو بچوں پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، آنے والے پیشنٹوں پر۔ اور تیسری بات بتا، اگر پڑھانا ہی ہے تو اپنے بچے کو ٹیچر بناؤ۔ کہ ٹیچر میں کیا ہوگا، کہ ٹیچر کے اندر بھی خدمت ہے۔ اگر ٹیچر کے اگر عقائد اگر صحیح ہو گئے تو آنے والے اپنے اسٹوڈنٹ کو صحیح عقائد پڑھائے گا۔ اگر اس کی صحیح تربیت کی ہوگی، صحیح دین اس نے پڑھا ہوگا، جیسا پڑھا ہوگا ویسا بچوں کو پڑھائے گا۔ تو بھائی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ 3 سال کا تھا، میں اپنی ماموں کے ساتھ مسجد میں گیا، تو ماموں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے ان کی نماز کو دیکھا، تو مجھے پوچھا، بیٹا
کیا دیکھتے ہو کہ میں آپ کی نماز دیکھتا ہوں کہ ہاں جس اللہ نے تم کو پیدا کیا اس اللہ کے لیے کچھ کرو گے کہ میں تیار ہوں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بڑے جب رات کو تم سون گھر پر تو کروٹ بدلتے وقت صرف 3 جملے اپنے دل سے پڑھو, اللہ معی, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ حاضر, اللہ حاضر ہے, اور اللہ مجھے